خرم صاحب، یہ تو ہم سیاست کے اوپر جو پولیٹکس کے اوپر بات تو کرتے رہتے ہیں، جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کا، جو سب سے بڑا دشمن اب ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہ کلائمیٹ چینج ہے۔ کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے، کل سے لے کے آج پورا میڈیا اس کو مسلسل کور کر رہا ہے، اور جو فاروق ستار صاحب ہیں ان کا بیان میرے سامنے آیا کہ 17 سال میں کوئی کام نہیں کیا کراچی میں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کراچی میں کرپشن کا سسٹم مسلط کیا گیا۔ سندھ سرکار کہتی ہے کہ بارش تھی ہی ڈیزاسٹرس، 40 ملی میٹر سے اوپر کی گنجائش نہیں ہے شہر میں۔ پاکستان کا اتنا بڑا شہر اور جو مناظر آپ نے دیکھے، گھٹنوں کے تک نہیں، کمر تک نہیں، سینے تک لوگ وہاں ڈوبے ہوئے تھے، کئی گھنٹے لوگ پھنس گئے۔ کیا حال ہے سر اس کراچی کا، اور ہو از ریسپانسبل؟ جی، رسپانسبل سب سے پہلے تو 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ جس طرح اگر لاہور میں جو ہے وہ چند انچ پانی بھی کھڑا ہو جائے تو مسلم لیگ نون کے اوپر سارا تبرہ بھیجا جاتا ہے۔ تو جو حکومتیں، ہماری تو مستقل حکومت بھی نہیں رہی، 2018 سے 23 تک تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں تھی وہاں، تو لہٰذا ان کو جو وہاں منتخب حکومت ہے اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے۔ یہ سارے سوالات جب ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کی افادیت کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے، اور یہ میں اس پہ کچھ جو کہوں گا کہ ہمارا ایک ثقافتی معاملہ بھی ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تبھی ہم اپنی نیند سے جاگتے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں، مثلا عام سالوں میں کراچی میں غالباً اتنا سویئر کرائسس جو ہے وہ 11 سال کے بعد آئے، 2013 یا 14 میں لاسٹ ٹائم اتنی سویئر فلڈنگ ہوئی تھی۔ جی، بیچ میں ہوتی رہی ہے لیکن اتنا زیادہ سکیل اس کا نہیں تھا۔ تو جب ہر سال جو ہے وہ جو پانی نکالنے کے راستے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں تو پھر وہاں پھر بہت سارے لوگ تجاوزات کرنے آ جاتے ہیں، اور یہ تجاوزات جو ہیں یہ اب کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا کی پہاڑیوں تک ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جو واٹر ویز تھے جہاں سے پانی کے نکلنے کی ایک قدرتی جگہیں تھی، اس پر اب جب کنسٹرکشن ہوئی ہے، اور کراچی میں بھی اس طرح، کراچی میں بہت مشہور گجر نالا ہے جہاں ٹیکنیکلی تو اس کو 105 میٹر ہونا چاہیے، وہ جب 2013 میں ہم دیکھنے گئے تھے تو غالباً 45 میٹر رہ گیا تھا، اس سے بھی کم ہوگا۔ تو ہمیں اس پہ جو پلاننگ ہے وہ ایشو ہے کہ ایسے ڈیزاسٹرز جو ہر سال نہیں آئیں گے، ہمیں ہر سال تنگ نہیں کریں گے، لیکن کچھ عرصے بعد آئیں گے، اور ہمیں اس کے لیے جو پھر اس کی تیاری، اس کی صرف تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے ڈرینز بنا دی ہیں، پھر ان ڈرینز کو ریگولرلی صاف کرنا۔ خرم صاحب، یہ بات آپ کی بالکل اصولی طور پر ٹھیک ہے، کرائسس ہمیں نظر نہیں آتا۔ بڑے شہروں میں یہی المیہ ہے نا، بے ہنگم پھیلاؤ جس طرح سے ہو رہا ہے، جنگل بن رہے ہیں، یہ شہر درخت کاٹے جا رہے ہیں، ندی نالے اور جو نیچرل ریزروائرز کے رستے ہیں، نالوں کے اوپر کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور تمام بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں۔ اور جب کوئی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کوئی بھی آفت آتی ہے تو چند دنوں تک میڈیا کی توجہ، سیاستدانوں کی توجہ، اجلاس بلائے جاتے ہیں، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ جوں کا توں رہتا ہے، وہی بے ہنگم پھیلاؤ جاری رہتا ہے۔ اگلے سانے میں ہم مزید لاشیں اٹھاتے ہیں، مزید آبادیاں برباد ہوتی ہیں اور نوحہ پڑا جاتا ہے اور آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی اس سلسلے میں، میرے ہی پروگرام میں پچھلے ہفتے اختیار ولی صاحب تھے اور شوکت یوسف زئی صاحب بھی تھے، تو اختیار ولی صاحب نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتایا آن ریکارڈ کہ کے پی کے میں یہ جو فلڈنگ ہوئی، ڈیزاسٹر ہوا، کلاؤڈ برسٹ جو ہوا، اس سب کے پیچھے ٹمبر مافیا، جنگلات کی بے رحم طریقے سے کٹائی ہے، جس کے ذمہ دار ماضی کے دو یعنی پرویز خٹک، محمود خان صاحب اور پھر موجودہ سی ایم بھی ہیں اور نگران سیٹ اپ بھی ہے۔ تو یہ لوگ تو، پرویز خٹک صاحب اور دیگر تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنی ہونی چاہیے، جبکہ پی ٹی اے بھی ویلنگ ہے کہ ہاں اگر یہ ملوث ہیں تو ان کو سامنے لایا جائے۔ جی، پوچھ ہونی چاہیے، لیکن اصل میں ہمارا جو پورا نظام ہے اس میں تعزیرات کا نظام ہے، ابھی ہمیں بحیثیت قوم، آپ جیسے جو بالغ نظر لوگ ہیں ان کو تو یہ احساس ہو گیا، لیکن بحیثیت قوم ہمارے سامنے جو ہمارے سر پر اب تلوار لٹک رہی ہے، ہم اپنے ڈے ٹو ڈے، ہم کبھی گھی کی قیمت میں پھنسے ہوتے ہیں، کبھی چینی کی قیمت میں پھنسے ہوتے ہیں،
لیکن یہ تو جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، اس میں سب سے فلڈز کے علاوہ جو جامی صاحب کرائسس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو تمام فصلیں ہیں ان کا جو سیزن ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، ٹیمپریچرز چینج ہو رہے ہیں، بارش کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے پاکستان میں جو فوڈ کرائسس ہم مستقل طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں اور بھی بہت وجوہات ہیں، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اس طرح کی ییلڈ حاصل نہیں کر رہے۔ تو یہ تو بالکل یہاں بھی جو منتخب حکومتیں ہیں چاروں صوبوں میں اور وفاق میں اور جو نمائندے ہیں ان کو یہ گھنٹہ بجانا ہے تاکہ عوام کے ذہن سے یہ بات نکلے کہ صرف آج کا بحران حل نہیں کرنا، اگلے 15 سال کا یا 25 سال کا بحران کے لیے تیاری ابھی سے کرنی ہے، اس کے لیے جو خرم صاحب جب آپ کو اس قدر کلیئرٹی ہے اس معاملے کے اوپر، آپ جیسے سیاستدانوں کو اس قدر کلیئرٹی ہے، تو ایسے لوگ جن کے اوپر آپ کے لوگ بھی اور پی ٹی آئی بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں ان کے دور میں کٹائی ہوئی ہے، ان کو آپ نے گلے سے لگا کے کیبنٹ میں حصہ بنایا ہوا ہے، ان سے پوچھ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ ان کے دور میں چاہے موجودہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، چاہے موجودہ پنجاب گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، پوچھا جائے نا کہ آخر سوات کا دریا کیوں بے پھرا، پوچھا جائے کہ آخر کراچی کے ساتھ کیا ہوا۔ جاوید صاحب پوچھا جانا، لیکن جیسا میں نے کہا اس کے لیے ہمیں کوئی سٹرکچر چاہیے، ہمیں اس کے لیے کوئی ایویڈنس چاہیے، کس بنیاد پہ۔ ایک ضرور پوچھ گچھ کے لیے کم از کم یہ کام تو پارلیمان فوری طور پر کر سکتی ہے کہ اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، چاہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کی ہے، کہ وہ کم از کم اس کا آغاز تو کریں، اس پر بات کرنا شروع کریں، تاکہ وہ جو اسکیل آف کرائسس ہے، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے پچھلے چند دنوں میں ایسی تصاویر دیکھی ہیں جن کو بھی خیر ویریفائی کرنا ضروری ہے، لیکن یوں تھا کہ دریا میں سوائے لکڑی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور کافی یعنی 1 کلومیٹر حد تک جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ اور پھر وہاں خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو قریبی علاقے تھے وہ اب آلریڈی وہاں سے کٹ چکا ہے خیبر پختونخوا میں، تو اب وہ جو دور دراز کے قبائلی علاقے ہیں باجوڑ، مومن، وہاں تک سے خبریں آ رہی ہیں کہ ادھر جو ہے وہ کٹائی جاری ہے۔ سوات تو بہت پہلے اس پہ ڈینیوڈ ہو گیا تھا، تو لہٰذا یہاں ہمیں جو سکیل ہے اس کا ڈٹرمن کرنا ہے، جس جرم کا ہمیں جو اس کی حدود و قیود تھی کہ کیا جرم ہوا ہے اس کو بھی ڈٹرمن کرنا ہے، اگر اس پہ کوئی تعزیرات ہے اس کا ڈٹرمن کرنا ہے، لیکن جو کم از کم آپ نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی، اس سوال کا جواب جو ہے، اور پارلیمان سے اور صوبائی اسمبلیوں سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے کہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز بلا کر پوچھیں جو لوگ ذمہ دار تھے کہ یہ کیا ہوا، اس کرائسس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔